تقویٰ کی اہمیت تزکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہم پہ سایہ فگن ہیں۔ مبارک لمحات اور 24 گھنٹوں میں سے سب سے زیادہ قرب کے لمحات اس وقت جو ہم پہ سایہ فگن ہیں، یعنی سحری کا یہ وقت ہے۔ سحری کے ان مبارک لمحات میں آپ روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے فضل سے معاشرتی اصلاح کے پروگرام، اخلاقی اقدار کی درستگی کے لیے کچھ سوالات، اور اسی طرح ہماری روحانی تربیت کے لیے اور روحانیت میں عروج کے لیے کچھ سوالات اور کچھ دعائیں اور کچھ اذکار ہم اس پروگرام میں کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سحر کے اس پروگرام میں اس کا نام ہم نے تزکیہ و تربیت پروگرام رکھا ہے، سحر ٹرانسمیشن ہے۔ اور پیغام ٹی وی جو آپ کا اپنا ٹی وی ہے، اللہ کے فضل سے اس وقت دنیا کے اکثر ممالک میں یہ دیکھا جا رہا ہے، پورے عرب میں، گلف میں، UAE میں، اور اسی طرح پورے ایشیا میں، اور اب بحمداللہ UK اور یورپ کے دروازوں پر دستک دیتا ہوا یورپ میں اللہ کے فضل سے آپ ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع ایک بہت بڑی برائی ہے، سماجی طور پہ، معاشرتی طور پہ، دینی طور پہ جو ہمارے رائج ہے، اور ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، پتہ نہیں ہمیں برا لگتا نہیں ہے یہ، لیکن یہ ہے ہماری جڑوں کو کاٹ دینے والی، گھروں میں فساد پھیلا دینے والی، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں اجاگر کر دینے والی یہ بیماری ہے، محبت کی کینچی ہے۔ اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم پر عدم رضامندی کا اعلان ہے۔ میری مراد ہے حسد۔ آج کے اس پروگرام میں ہم حسد پر اپنے معزز مہمانان گرامی سے کچھ رائے لینا چاہیں گے اور اس کی شناعت اور قباحت پر بات کریں گے۔ اور حسب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد زیاد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آپ جانتے ہیں کہ پروفیسر صاحب یونیورسٹی آف اوکاڑا میں بحمداللہ ایز اے لیکچرر آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ عرصہ دراز سے تدریسی میدان میں ہزارہ شاگرد آپ کے اس وقت میدان عمل میں کام کر رہے ہیں۔ بہت بڑے علمی، عملی اور ایک نامور خاندان جو مستجاب الدعوات جو بزرگ جن کے تھے، اس خاندان یعنی خاندان لکھویہ سے جناب ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے معزز مہمان ہیں، پہلے بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان تشریف لائے ہیں آج کے اس بزم میں اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ شیخ ابن شیخ ہیں، صاحبزادہ حافظ محمد عمران عریف صاحب، گوجرانوالا سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ زیغم اسلام حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، جامعہ محمدیہ میں مدرس ہیں۔ عرصہ دراز سے ہزارہ طلباء کو آپ زیور تعلیم سے آراستہ کر چکے ہیں۔ حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آغاز میں یہ گزارش کی، عرض کی کہ یہ ایک بہت بڑی سماجی برائی ہے، اور یہ خاندانوں کے خاندان اجاڑ بھی دیتی ہے، اور اس سے انسان خود بھی مرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے ناظرین کو آپ یہ فرمائیے کہ یہ حسد بنیادی طور پہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیا یہ کوئی کیفیت ہے یا کوئی شے ہے؟ آسان سے الفاظ میں ہمارے ناظرین کو سمجھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حسد ایک دل کی کیفیت ہے۔ اگر ہم قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہیں تو سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو عطا کیا، اس بات پر ان کو حسد ہوتا ہے؟ اور اسی طرح حسد کی کیفیت کو سورہ آل عمران میں ذرا اور واضح فرمایا گیا کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا۔ اللہ اکبر، صحیح۔ کہ حاسدین جو ہیں، اگر آپ کو کوئی
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو وہ ان کو یہ بری لگتی ہے، اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے مقدر میں کوئی تکلیف رکھ دی ہوتی ہے تو اس پر وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ حسد جو ہے یہ ایسی دل کی کیفیت ہے کسی بھی شخص کے بارے میں، وہ اپنے عزیز و اقارب بھی ہو سکتے ہیں، وہ دور کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کہ اس کے دل میں دوسروں کے پاس موجود کسی نعمت کو دیکھ کر اسے خوشی نہیں ہوتی بلکہ اس کو تکلیف محسوس ہوتی۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے آسان لفظوں میں ہمیں اس کا حسد کا مفہوم سمجھا دیا۔ محترم حافظ صاحب، آپ یہ بتائیے اس بارے میں قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کیا ہیں، اور یہ اس کی شناعت کس قدر قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں یہ جو بدترین ایک کبھی فعل ہے، اس کی بڑے شد و مد کے ساتھ اس کی قباحت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید سورہ فلق میں اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے پناہ کا حکم دیا ان میں فرمایا من شر حاسد اذا حسد۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، کہ یہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے حکمت عطا کی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے۔ یہ بڑے بدطینت لوگ ہیں کہ ان لوگوں سے اگر وہ حسد کریں جن کو اللہ رب العالمین نے حکمت عطا فرمائی ہے۔ صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن درجے کی حدیث بھی ہے سنن نسائی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجتمعانی، دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، حسد اور ایمان۔ یہ دونوں کسی مسلمان کے دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان ہے تو حسد نہیں ہو سکتا، حسد ہے تو اس شخص کے دل میں پھر ایمان نہیں، ایمان باقی نہیں رہتا، یعنی ایمان باقی نہیں رہتا۔ اتنا یہ ایک بڑا کبھی فعل فکر والی بات ہے کہ حسد آ جائے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پہلی قوموں کی برائیوں میں سے دو چیزیں، حسد اور بغض، میری امت کے اندر آ گیا، یہ مونڈ کر رکھ دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ مونڈنا یہ سر کو مونڈنا نہیں ہے، یہ دین کو مونڈ کر ایمان کو مونڈ دے گا، ایمان دین کو کو مونڈ کر رکھ دے گا۔ صحیح۔ اس قدر یہ کبھی فعل ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز رشک چلتا ہے۔ دین اسلام میں رشک کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خاص طور پر اعمال کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا بے شک وہ آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے تو اگر وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے اس پر رشک کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو حکمت عطا فرمائی ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس سے حسد کرنے کی بجائے اس کے اوپر رشک کرنا چاہیے۔ رشک یہ ہے کہ آدمی کہے یا اللہ جس طرح اس کو حکمت عطا کیا یا اللہ مجھے بھی حکمت عطا مجھے بھی عطا کر دے۔ صحیح ہو گیا۔ سب سے پہلے شیطان نے حسد کیا حضرت آدم علیہ اچھا السلام۔ اس پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی حافظ صاحب نے دو چیزوں کا اشارہ کیا، ایک حسد کا اور ایک رشک کا، تو ایک حدیث کے تناظر میں تھوڑی سی انہوں نے رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اپنے الفاظ میں اس کو مزید تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیں کہ یہ یعنی کہ موضوع کی وسعت تھوڑی سی ہو جائے کہ حسد اور رشک میں بنیادی طور پہ تھوڑا سا فرق تو آپ صاحب نے بتا دیا، لیکن اور آسان الفاظ میں آپ کیسے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ عربی زبان میں جو حسد المحمود اور حسد المذموم، یہ دو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ تو حسد سے مراد تو انسان کے جذبات ہیں دوسرے کسی شخص کے پاس موجود نعمت کے حوالے سے۔ اب وہ مذموم اس وقت ہے کہ جب اس کی نعمت پر آپ کو جلن اور کڑن ہے، آپ کو تکلیف ہے، صحیح، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی وہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد مذموم ہے۔ اور حسد محمود جو ہے، جسے ہماری اردو زبان میں رشک کہا جاتا ہے اور جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو معاملات میں اجازت فرمائی ہے، صحیح، وہ جو ہے اس کو عربی زبان میں حسد محمود کہتے ہیں کہ وہ قابل تعریف ہے کہ ایک شخص کے پاس اس کو اللہ نے مال و دولت دی ہے، وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو دوسرا دل میں یہ خواہش کرے
کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس طرح سے عطا کرے مال تو میں بھی ایسے ہی دوں گا. اسی طرح سے کوئی صاحب علم آدمی جو ہے اس کو اللہ نے وہ علم عطا کیا ہے اور وہ دن رات علم بانٹتا ہے, تو اس کی کوئی خواہش کرے. تو یہ دو ایسی خواہشات ہیں کسی کے پاس نعمت کے حوالے سے جو محمود ہے, جو قابل تعریف ہے. صحیح. اس کے علاوہ جو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ دو چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرمت فرمائی ہے, کیا یہ حسد محمود جو ہے یہ ان دو چیزوں کے علاوہ بھی کسی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی معاشرتی ایک آدمی کو سواری ہے اس کے پاس تو اس کو دیکھ کے بندہ کہے کہ یار میرے پاس ہو تو میں بھی اس کو دیا کروں وغیرہ, کوئی اس طرح کا معاملہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو جو ہے کہ لائے نفی جنس کا ہے کہ, اور استثناء آپ نے دو چیزوں کو صرف دیا ہے جو شیخ نے بھی فرمایا اور میں نے بھی گزارش کی, تو اس سے محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ صرف ان دو چیزوں میں ہی جائز ہے, کیونکہ اس کے علاوہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں ان کی خواہش اور لالچ اور طلب کرنا وہ بھی محمود نہیں ہے. وہ چاہے اسی زاویے سے ہو کہ اس کے پاس ہے تو اللہ مجھے بھی دے دے, صحیح, لیکن اس دولت کا جو کسی کے پاس ہے, کوئی بندہ گزرتا ہے اس کے پاس پراڈو ہے تو یہ سائیکل پہ جا رہا ہے تو دل میں خواہش کرے کہ میرے پاس بھی پراڈو ہو, تو یہ لالچ اور ہرس ہے, یہ قابل تعریف نہیں ہے. اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حسد محمود تھا اس کی صرف دو وضاحت فرما دی, یہ دو ہیں, ان کے علاوہ نہیں. اچھا صاحب آپ یہ فرمائیے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہے, بہت گہری جڑیں اس کی ہو گئی ہیں, ہر گھر میں, ہر ادارے میں, ہر جگہ پہ, ہر تنظیم میں, ہر جماعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اور کچھ ہو نہ ہو حسد ضرور ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ کو آپ رہنمائی فرمائیں ہمارے ناظرین کی. اگر کوئی شخص کتاب و سنت سے آگاہی لے تو اس کے لیے پھر حسد سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرام ہے ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب, کہ یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. ایک طرف ہے توبہ, توبہ جو ہے وہ گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتی ہے, اللہ اکبر, اور یہ اتنا کبھی عمل ہے یہ نیکیوں کو بھی جلا کر راہ کر دیتا ہے. بنی آدم میں حابیل قابیل کا واقعہ قرآن مجید میں, تو قابیل نے حابیل کو حسد کی بنا پر قتل کر دیا. تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس سے آدمی حسد کر رہا ہے نا اس کے حق میں دعا کرے, اور جو اس کے پاس چیز ہے نا اس چیز کے متعلق جنت کا تصور کر کے دیکھے کہ جو اس کے پاس چیز ہے اس کی جنت کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے. اللہ اکبر. تو جب اس کے ذہن میں یہ تصور آ جائے گا تو پھر وہ سمجھے گا کہ ہاں مجھے جنت حاصل کرنی چاہیے, اپنی نیکیاں اس کے لیے نہیں ضائع نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح. اسی طرح جس سے حسد کر رہے ہیں اس کے حق میں دعا کرے گا نا جب دل سے, تو اس کے اپنے دل سے حسد ختم ہوگا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تہادو تحابو, کہ تم ایک دوسرے کو تحفہ دو, یہ آپس میں محبت کا باعث ہوگا. صحیح صحیح. تو یہ اگر جس سے حسد کر رہے ہے اس کو اگر گفٹ دے گا, تحفہ دے گا, یقیناً پھر اس کے دل کے اندر جو حسد پیدا ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے. یہ بہترین تدابیر ہیں ایک آدمی کو اپنے آپ کو حسد سے صاحب آپ نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ناظرین کرام, آپ نے سنا حافظ صاحب نے ایک بڑا پیارا نسخہ بتایا ہے جس کے بارے میں دل میں حسد کے جذبات پیدا ہو رہے ہوں نا اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے, ہاتھ اٹھا لینا چاہیے. یقیناً یہ حسد جیسے محترم ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, یہ حسد جو ہے یہ مذموم کی بجائے محمود ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت بدل دے گا. وقت ہوا بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. چند لمحات کے بعد دوبارہ آتے ہیں, اسی موضوع پر مزید گفتگو کریں گے. تقویٰ کی اہمیت, تزکیہ و تربیت, بندہ مومن کی ہے پہچان, دیتا ہے پیغام یہ رمضان. تقویٰ کی اہمیت, تزکیہ و تربیت, بندہ مومن کی ہے پہچان, دیتا ہے پیغام یہ رمضان. ویلکم بیک ناظرین. پیغام ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن کے اس تزکیہ و تربیت پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے
حسد کیا ہے، اس کی شناعت کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر بات ہو رہی تھی۔ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بات ارشاد فرمائیے کہ ایک آدمی کے دل میں یہ مذموم جذبات پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ کیا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یا یہ شیطانی رغبت ہے، یا انسان کی دشمنی ہے؟ کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آخر ایک انسان ہے، دنیا میں رہتا ہے، بسا اوقات تو سگے بھائی کے بارے میں ایسے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اپنے خاندان کے بارے میں ایسے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ حسد کیوں پیدا ہوتا ہے، اور اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے، کس قدر ہوتا ہے؟ اصل میں حسد جو ہے بنیادی طور پہ تو یہ اس سوچ کے حامل لوگوں کے اندر ہی پروان چڑھتا ہے جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، جو آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا سے بے رغبت رہتے ہیں، اور آخرت کے اپنے معاملات کی طرف وہ زیادہ متوجہ رہتے ہیں، وہ حسد کا شکار نہیں ہوتے۔ صحیح۔ بنیادی طور پر جو حاسد ہے اس میں ایک تو اس کی دشمنی اور عداوت وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، کبھی کوئی چیز لینے چاہی وہ نہیں ملی، کبھی کوئی اور تعلق بنانا چاہا وہ اس کو ٹھکرا دیا گیا، تو وہ ایک غصہ، ایک اناد دل میں ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی بعض اوقات ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ مال اور جاہ و حشمت کی، کسی عہدے حیثیت کی جو چاہت ہے، خواہش ہے، وہ بھی باعث بن جاتی ہے کہ ایک بندے کی تڑپ تھی کہ مجھے یہ چیز ملے، وہ اسے نہیں ملی، کسی دوسرے کو مل گئی، تو وہ حاسدانہ جذبات اس وجہ سے بھی بن جاتے ہیں۔ خود غرضی، جب انسان خود غرض ہو کہ بس مجھے اپنا بھلا چاہیے، کسی کے ساتھ بھلا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھے اس سے غرض ہے، بہت بڑی وجہ ہے خود غرضی سے۔ اور وہ جب اپنے بارے میں صرف سوچتا ہے اور اپنی ہی خواہشات کو پیش نظر رکھتا ہے، دوسروں کو جو دوسروں کی تکلیف، دوسروں کا کوئی خوشی، وہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اس وقت یہ حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں عام طور پر۔ اور جب حسد کسی کے دل میں آتا ہے تو وہ نہ صرف وہ حسد کرنے والا جس سے حسد کیا جا رہا ہے، محسود جو ہے، اس کا نقصان کرتا ہے، بلکہ وہ ذاتی طور پہ خود بھی نقصان میں رہتا ہے، کیونکہ اس کے ان حسد کے جذبات کی وجہ سے اس کے اندر کوئی بھی پروڈکٹیو سوچ نہیں ڈیولپ ہو پاتی، ڈسٹرکٹیو سوچ ہوتی ہے، تباہی، دوسروں کی نعمتوں کو تباہ کرنا، ختم کرنا، منفی جذبات ہوتے ہیں، اور ان منفی جذبات کی وجہ سے اس کی اپنی صحت کے اوپر بھی اثرات پڑتے ہیں، نفسیاتی حاسد کی جو حسد کرنے والا ہے، اس کی صحت اس سے بگڑتی ہے، اس کے نفسیاتی طور پہ بہت ساری نفسیاتی امراض میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور خود اور دوسرا پھر محسود جو ہے اس کے لیے تو وہ بہت بڑی تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے، کیونکہ جتنے آج کل جادو ٹونے اور یہ دشمنیاں، قتل و غارت اور یہ سب معاملات، بنیاد اس کی حسد ہے۔ اچھا افسر، آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جو حاسد ہے وہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کرتا ہے۔ آپ وقفے سے پہلے ہمیں یہ رہنمائی کر رہے تھے کہ ایک جو حسد کرنے والا ہے، یعنی اس کے بارے میں جس کے جب اپنے دل میں حسد پیدا ہو کسی کے بارے میں، تو ہمیں چاہیے اس کے بارے میں دعا کرنی شروع کر دیں۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اس کے لیے ہے نا کہ یعنی جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، لیکن ایک بندہ حاسد ہے اور وہ دوسرا بندہ سوچتا، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ بندہ مجھ سے حسد کر رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا دین اسلام نے رہنمائی کی ہو ہماری کہ اس حاسد کو کیسے جیتا جا سکتا ہے کہ اس کا حسد محبت میں تبدیل ہو جائے، حسد مذموم جو ہے وہ حسد محمود میں تبدیل ہو جائے؟ کوئی اس بارے میں رہنمائی آپ ارشاد فرمائیں۔ دین اسلام نے ہر معاملے میں ہی ہماری رہنمائی کی ہے۔ اگر اس مسئلے میں جہاں ایک طرف حاسد ہے، دوسری طرف محسود ہے، اگر جو ہے محسود وہ حاسد کا دل اگر جیتنا چاہتا ہے نا، وہ دین اسلام کا ایک بڑا اچھا عمل ہے ایثار۔ اگر وہ ایثار کو اپنا لیتا ہے نا ہر معاملے کے اندر، تو ایثار ایک ایسی چیز ہے جو دوسرے کا دل موہ لیتی ہے۔ یعنی آپ کا خیال ہے کہ محسود حاسد پر ایثار کرے، محسود حاسد پر ایثار کرے، حاسد پر ایثار کرے۔ ٹھیک۔ جب وہ جگہ جگہ پر بار بار اس پر ایثار کرے گا تو یقیناً حاسد کے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی، شرم پیدا ہو جائے گی تھوڑی سی، ضرور آئے گی اس کو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور یہ کیا کر رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ حسن اخلاق یہ بھی اسی کا حصہ ہے، اور گفٹ دینا یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ یہ دوسرے کو ترجیح دینا، اس کے اوپر ایثار کرنا، یہی چیزیں ہیں۔ صحیح۔ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس خاندان کی ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں، لوگ آپ سے، آپ کے یعنی کہ جو اکابر تھے، یقیناً آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے
کو اپنے گھریلو مسائل پر مشکلات میں دم کروانے کے لیے یا کوئی دعا لینے کے لیے یا کوئی تزکیے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ یقیناً گھروں کی داستانیں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں جو کسی مسجد کا خطیب ہونا سادہ سا، اس سے بھی لوگ بہت ساری باتیں اپنے دل کی کر لیتے ہیں، گھر کی باتیں اس سے کر لیتے ہیں، معاملات اس سے کر لیتے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ نے کیا تجربہ ہے آپ کا یا مشاہدہ ہے آپ کا یا آپ نے بزرگوں سے کوئی باتیں سنی ہوں، اس حسد کے معاشرے پر اور گھروں میں جو منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کی گہرائی کتنی ہے اور کس حد تک وہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں؟ یقیناً جو حالات ہیں ہماری، کیونکہ جس قدر دنیا سے رغبت اور محبت بڑھ رہی ہے اسی قدر ہمارا یہ حسد والا معاملہ اور یہ بری صفت جو ہے یہ بھی ہمارے اندر بہت زیادہ سرایت کر گئی ہے، اور اس کی وجہ سے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم دیکھیں کچہریوں میں جا کے جو مقدمات ہیں صرف اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اور اپنی انا کی تسکین کے لیے، اللہ، شریکوں کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے لیے، کس قدر رشوت خوری، بے انصافی اور ظلم اور پولیس کو کے ذریعے اس کا استعمال کر کے کس طرح سے صرف اس لیے کہ وہ جو شریک ہے جس کے ساتھ حسد ہے اس حسد کی تسکین کے لیے اللہ، اتنے بربادی کے کام کیے جاتے ہیں، تو گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، ان کے اندر بے سکونی، بے اطمینانی، یہ دونوں طرف ہے، حسد کرنے والوں کے بھی صحیح، اور محسودین کے بھی۔ صحیح، کیونکہ جو حسد کرنے والے ہیں وہ اپنی ان بری خصلتوں کی وجہ سے وہ کسی تعمیری کام کی طرف جاتے نہیں ہیں، وہ تخریبی کام کرتے ہیں، اس سے ان کی اپنی زندگی کا سکون بھی برباد ہوتا ہے، اور اگلے جو گھر ہیں ان کو بھی وہ پریشان کرتے ہیں۔ ہوتی ہے، بالکل یہ جادو ٹونا عام طور پر اسی وقت کیا جاتا ہے، لوگ اس کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ ان کا کاروبار ہی حسد کی وجہ سے چل رہا ہے کہ لوگ جادو ٹونا کروانے والے بھی حسد کی وجہ سے کرواتے ہیں، اور پھر جو جن پر کیا جاتا ہے ان کو بھی لوگ یہی سمجھاتے ہیں کہ تم پہ حاسدوں نے، شریکوں نے حسد کیا ہے، جادو کر دیا ہے، تو لہٰذا تم اس کا توڑ کرو، اور وہ توڑ کے لیے کالے علم والوں کے پاس چلا جاتا ہے، وہ توڑ کے تم اس سے بڑا اپنا ایمان، ہاں جی، وہ صحیح، اور وہ اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں اس کا توڑ کرنے کے لیے۔ تو نہ صرف یہ حسد جو ہے یہ ہمارے دنیوی امن اور سکون کو تباہ و برباد کر رہا ہے، بلکہ یہ ایمان کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ جس طرح سے شیخ نے بھی پہلے فرمایا کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ حسد اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو جس کے دل میں حسد آ گیا اس کا وہ تو ایمان نہیں رہا۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہ جب اس نے جادو کا سہارا لے لیا تو وہ بھی کفر کر لیا حسد میں، اور کسی کالے علم والے کے پاس، مشرک کے پاس چلا گیا اس کا توڑ کرنے کے لیے، تو تب بھی اپنا ایمان ضائع کر لیا۔ تو نہ صرف یہ ہمارے دنیوی زندگی کے لیے بلکہ ایمان اور آخرت کے لیے بھی بڑا تباہ کن ہے۔ افسر، آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، احادیث پڑھاتے ہیں آپ، کورسہ میرا خیال 35 سال آپ کو ہو گئے ہیں حدیث پڑھاتے ہوئے، وقت گزر رہا ہے آپ کا۔ قرآن مجید میں کسی ایسے خاندان کی، کسی ایسے لوگوں کی کو ذکر کیا گیا ہو کہ انہوں نے حسد کیا آپس میں، اور وہ کس قدر یعنی بعد میں ان کے لیے ندامت اور شرمندگی کا سامنا ان کو کرنا پڑا، حدیث میں کوئی ایسا واقعہ ہو؟ ہمارے ناظرین کو یعنی ان کی اصلاح کے لیے، تزکیہ کے لیے، تربیت کے لیے قرآن مجید یا سنت رسول سے کوئی ایسی رہنمائی ملتی ہو تو آپ ارشاد فرمائیے۔ اصل میں حسد جو ہے نا یہ ایک کبھی فعل ہے، اس کے درجے ہیں۔ ایک ہے پہلا کسی مد مقابل محسود کو نقصان پہنچانا، اس سے اگلا درجہ ہے نظر، حاصل پھر اپنی نظر لگاتا ہے، اور پھر اگر نظر بھی اس کی نہ لگے پھر اس کے خلاف جو جادو ٹونا کرتا ہے، یعنی وہ ہر طرح اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ حسد اور نظر جو ہیں یہ آپس میں ملتے جلتی چیزیں ہیں، لیکن اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بڑا خوبصورت نوجوان تھا، اور اس کو اچانک وہ غسل کر رہا تھا، تو غسل کرتے کسی آدمی نے قریب سے گزرا، اس نے دیکھا کتنا خوبصورت آدمی ہے یہ، اس کو ایسی نظر لگی کہ وہ بستر کے اوپر ہڈیوں کے ساتھ ہڈیاں ہو گیا، اللہ اللہ، اتنا اس کو اس سے نقصان پہنچا۔ حسد اور نظر میں بنیادی فرق ہے کہ حسد جو ہے یہ ایک آدمی کو بغض کی وجہ سے ہوتا ہے، دوسرے کے ساتھ بغض ہوتا ہے، جس طرح قرآن مجید کے اندر حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، اس کے اندر ایک بھائی جو ہے دوسرے بھائی سے وہ حسد کر رہا ہے، حسد کی بغض بنیاد، کر رہا ہے، بالکل اس کی وجہ سے
اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں ان میں سب سے تفصیلی واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، تو اس کے اندر بھی بنیادی طور پر یہ حسد ہی ہے جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو 40 سال تک وہ اپنے باپ سے دور رہے۔ صحیح۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جس طرح میں نے اس نوجوان کا واقعہ، ایک نوجوان خوبصورت جو ہے اس کو نظر لگ گئی صحیح۔ ایک گزرتے ہوئے آدمی کی، تو یہ اس طرح کے 20 واقعات کتاب و سنت کے اندر مل جاتے ہیں کہ جس کے اندر حسد کی قباحت جو ہے اور اس کے نقصانات واضح ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کے نقصانات ہیں۔ بہت شکریہ آپ صاحب، آپ نے بڑی اچھی رہنمائی فرمائی۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے تو حسد ہی سے متعلقہ ایک دو مزید سوالات ہیں، اپنے معزز مہمانان گرامی سے انشاءاللہ رہنمائی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن میں تزکیہ و تربیت پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حسد کی شناعت اور قباحت کی۔ حسد ایک بہت بری چیز ہے جو دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور گھروں کے گھر اجاڑ دیتی ہے، معاشرے کو تباہی کا شکار کر دیتی ہے۔ آج محترم ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اکثر مسائل کی بنیاد یہ حسد ہی ہے، بالخصوص گھریلو مسائل میں رشتوں کا نہ ہونا، بچیوں کا جوان ہو جانا، اچھے رشتے نہ ملنا، بچوں کی ڈیمانڈز جو ہے نا وہ پھر دیگر جو لوگ ہیں اس سے آگے، پھر جیسے حافظ صاحب وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پھر نظر بھی لگ جاتی ہے معاملات کو، اور یہ حسد ہی کی بنیاد ہوتی ہے۔ میں حافظ صاحب سے یہ سوال کر رہا تھا پہلے کہ قرآن مجید نے جو واقعات بیان کیے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے جو تزکیے کے لیے، تربیت کے لیے، ان میں یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑا اس حوالے سے بھائیوں کا حسد ہی تھا جو ان کو کنویں تک لے گیا، اور پھر آگے اللہ کی رحمت ہو گئی، کنویں سے نکلے اور کہاں سے کہاں جو ہے نا وہ پہنچے۔ لیکن اس کے بعد اس کا انجام جو ہوا ایٹ دی اینڈ، وہ جو حسد کرنے والوں کے لیے میں سمجھتا ہوں اس میں شاید پیغام ہے کوئی بڑا اہم۔ آپ اپنے الفاظ میں ذرا وہ پیغام کنوے کریں گے ہمارے ناظرین کو۔ یقیناً دو خاص قصے جیسے حابیل اور قابیل کے قصے کا بھی شیخ نے ذکر فرمایا تھا، وہ بھی بنیادی طور پہ حسد کی وجہ سے وقوع پذیر ہوا کہ ان کا جو بھی وجہ تنازع تھی، مختلف اس کے بارے میں روایات ہیں، تو اس میں جو خواہش تھی قابیل کی وہ حسد کی بنیاد پر تھی، اور حابیل جو تھا وہ اس کا مستحق تھا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ہمیشہ کے لیے وہ مذموم ٹھہرا قابیل، اور اس کا انجام کیا ہے کہ قیامت تک کوئی بھی قتل ہوگا، کیونکہ سب سے پہلا قتل اس نے حسد کی بنیاد پہ کیا، بالکل، تو ہر قتل کا بوجھ اس کے ذمے ہے۔ ذمہ چلا یہ بھی حاسد کے انجام اور اس کے عبرتناک انجام کا بہت بڑا اشارہ ہے۔ بالکل صحیح، بالکل اسی طرح حسد کرنے والوں کو کے لیے اس میں بڑا نقطہ ہے، اس میں غور کرنا چاہیے۔ اور کہیں بھی ان کے لیے بھلائی نہیں ہے، نہ ان کی ذات کے لیے بھلائی ہے حسد کرتے ہوئے، نہ خود اپنے لیے ان کے سکون ہے، نہ دوسروں کے لیے وہ خیر کا باعث بنتے ہیں، اور وہ اپنے نقصان کسی حد تک کر لیتے ہیں محسودین کا، لیکن اپنی ان کو خوشی مل جائے، کامیابی مل جائے دنیا میں یا آخرت میں، یہ ممکن ہی نہیں ہے حاسد کے لیے۔ صحیح، بالکل اسی طرح سے جیسے آپ نے بڑی درست نشاندہی فرمائی یوسف علیہ السلام کا جو قصہ، ان کے بھائیوں کا حسد، کہ یوسف علیہ السلام کا جو قرب تھا اپنے والد محترم سے، ان کو وہ قرب جو تھا اس پر حسد تھا، اور ان کا جو اعزاز تھا، ان کی جو شفقت تھی باپ سے مل رہی، اس پر حسد کی وجہ سے انہوں نے ان کو اپنی طرف سے تو ہر چیز سے محروم کیا، بالکل صحیح۔ لیکن ان کو کیا حاصل ہوا؟ ذلت اور رسوائی، اور جس سے حسد کیا گیا اس نے صبر کیا اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھا، اللہ پر بھروسہ کیا۔ وہ جس کی طرف حافظ صاحب نے اشارہ کیا تھا بالکل، کہ وہ جو محسود ہے اسے چاہیے حاسد کے بارے میں دعا کرتا رہے اور خیر خواہی کرے اس سے، اور اگر وہ محسود جو ہے وہ حاسد کے بارے میں منفی جذبات نہیں رکھتا اور وہ اپنی سوچ کا زاویہ درست رکھتا ہے، اس کی خیر خواہی کرتا ہے۔ بنیادی نقطہ جو ہمارے دین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، الدین النصیحہ، اللہ دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، کہ ایک مسلمان وہ اگر واقعی اسلام کا حامل ہے تو اس کو تو ہر وقت ہر ایک کی خیر خواہی کا سوچنا چاہیے، اس کا بھلا سوچنا چاہیے،
تو ایک مسلمان جو ہے وہ کسی دوسرے مسلمان کا برا سوچ ہی نہیں سکتا. یقیناً اسی لیے جب حسد آ جاتا ہے تو اس کا اسلام بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے, اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. بالکل صحیح. تو یوسف علیہ السلام کا جو اعزاز ہے, ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا, تو وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حسد کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور جو محسود ہے اگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہے اور اپنی سوچ کا زاویہ درست رکھے, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے, اس پر بھروسہ رکھے, تو اس کو نہ صرف یہ کہ کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. اچھا افضل, میرے ذہن میں آپ نے جو پروگرام کے آغاز میں کچھ آیات ہمیں بتائی تھی حسد کے حوالے سے کہ یہ, تو اس تناظر میں میرے ذہن میں ایک سوال میں کلبلا رہا ہے اس وقت سے ہی کہ یہ یہود و نصارہ نے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کیا, یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا جھگڑا تھا. کیا اس کو بھی حسد سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ ان کی حسد کی وجہ سے انہوں نے یہ نہیں کیا؟ یقیناً یہ ایک بڑا حسد تھا, کیونکہ مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مسلسل انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں, اور ان کی کتابوں میں یہ تھا کہ آخری پیغمبر آ رہا ہے, اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ آخری پیغمبر بھی بنی اسرائیل میں سے آئے گا. صحیح. تو لیکن جب آخری پیغمبر بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے آ گیا, اس پر اصل حسد تھا. ان کو یہ نہیں تھا کہ آخری پیغمبر کیوں آیا ہے, اصل مسئلہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا. بنی اسرائیل سے آتا, وہ تو خود لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم آخری پیغمبر آ رہا ہے تو ہم دیکھیں اس کے ساتھ مل کر جو ہے ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. تو یہ اصل حسد ہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مین. آپ اس کی مثال آپ منافقوں پہ بھی لے سکتے ہیں. یہ عبداللہ بن ابی جب مدینہ میں اس کی تیاری تھی اس کے سر میں تاج رکھنے کے لیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو صحابہ جو ہیں وہ سارا رجحان ادھر ہو گیا. صحیح. اس کو پھر بڑا حسد تھا, وہ ہر جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتا تھا, نفاق کرتا تھا. یہ ساری چیزیں حسد کی بنا پر ہی ساری چیزیں ہوئیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ ایک آدمی, ایک مومن جو ہے نا, بالخصوص ہمارے معاشرے کے آج کل رمضان کا یہ سمے ہے اور ہر بندہ نیکی کی دوڑ میں لگا ہوا ہے, وہ اور آخر کار اس کا بنیادی مقصد جنت کا حصول ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارا گھر جہاں سے ہمارے باپ کو نکالا گیا تھا وہاں ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ مقام دے دے ٹھہرنے کا, اور ہمیں ہماری جگہ بن جائے. تو یہ جنت کیسے مل سکتی ہے؟ کیا ایک حاسد آدمی جنت میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہے کہ وہ یعنی وہ حسد بھی کرتا رہے اور کہے کہ جی میں چونکہ نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, تو لہذا میں جنت میں جاؤں گا. یہ حسد اور جنت میں کوئی درمیان میں کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں وہ تو جنت میں داخلے کے لیے ایمان ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایماندار نہ ہو. صحیح. اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری آپس میں محبت نہ ہو. اب اہل اسلام کی, اہل ایمان کی آپس میں محبت ایمان کے لیے شرط ہو گئی, ایمان جنت کے لیے شرط ہو گیا. اب حسد کرنے والا جو ہے وہ تو محبت نہیں کر رہا, وہ تو کڑ رہا ہے, وہ تو نفرت کر رہا ہے, وہ تو اگلے کا نقصان چاہ رہا ہے. تو اس طرح سے اگر کسی شخص کے دل کے اندر حاسدانہ جذبات ہیں کسی بھی مسلمان کے بارے میں, اس کو اپنے ایمان اور اسلام کی فکر کرنی چاہیے, کیونکہ وہ ایمان سے فارغ ہے اور اس کے ایمان حسد کی بنا پر ایمان سے فارغ ہوا, اور ایمان سے فارغ ہونے کی بنا پر وہ جنت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اسی طرح ہمارے جو تعلیمات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, ان میں سے ایک روایت جو خاص طور پہ جو نصف شعبان کی رات کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں, ان میں سے صرف ایک ہی روایت ہے جو قابل ذکر ہے اور جو قابل اعتبار ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نصف شعبان کی رات کو جھانکتے ہیں دنیا میں, اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور مشاہن کے. اللہ اکبر. اس میں یعنی ہر ایک کی مغفرت کی نوید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات جھانکتے ہیں. اس سے یہ مراد نہ لے لی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اس جھانکنے کی وجہ سے اب وہ رات کی عبادت اور وہ سارا کچھ مسنون ہو گیا. وہ ساری روایات جو ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں. صحیح, بالکل. تو صرف
اس میں اب اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے کون محروم ہو رہا ہے؟ مشرک اور مشاہن جو کینہ پرور ہے، دلوں میں دوسروں کے لیے کرودھ اور کینہ رکھتا ہے. حسد ہی کی ایک قسم ہے یہ، کینہ پروری حسد ہی قسم ہے. بہت ضروری ہے کہ مسلمان اہل ایمان باہم محبت کرنے والے ہوں، اور حسدانہ جذبات تو بالکل بھی ان کے قریب نہ آئیں. ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے ہوں گے تو تب ان کا اسلام ہے. بالکل. اب صاحب آپ حسد اور نظر میں کچھ فرق کی آپ بات کر رہے تھے، نظر بد میں کہ کیا تعلق آپ بیان کر رہے تھے. حسد الگ چیز ہے، نظر بد بھی اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظر بد اچانک لگ سکتی ہے یا یہ بھی عمدن لگائی بھی جا سکتی ہے؟ ایسا کوئی معاملہ؟ نہیں، نظر جو ہے یہ اچانک لگ جاتی ہے. ایک آدمی کو اپنی نظر لگ جاتی ہے. اچھا، خود کو اپنی نظر لگ جاتی ہے. کچھ چیز دیکھتا ہے، اپنے آپ کو چہرہ شیشے میں دیکھتا ہے، صحیح، یا اس وقت اپنے باپ کی نظر لگ جاتی ہے، اپنی والدہ کی نظر لگ جاتی ہے. جو بہت زیادہ اس آدمی کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں نا، وہ اس کی نظر اس کو لگ جاتی ہے. حاسد کا اور نظر کا فرق ہی یہ ہے، حاسد جو ہوتا ہے اس کے دل میں بغض ہوتا ہے. ہر حاسد جو ہے وہ ناظر ہوتا ہے، لیکن ہر ناظر حاسد نہیں ہوتا. صحیح. تو جو ناظر ہوتا ہے وہ صرف اس واسطے، اس لیے ناظر ہوتا ہے، حسد جو نظر لگاتے ہیں کہ وہ جب دیکھتا ہے نا کہ کوئی بہت اچھی اس کو چیز لگی ہے، خوبصورت چیز لگی ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کو نظر لگ جاتی ہے اس کی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، آپ صاحب نے وضاحت کی ہے کہ نظر جو ہے نا وہ کسی کی بھی لگ سکتی ہے. اپنے آپ کو بڑی حیرانگی والی بات ہے یہ، لیکن ظاہر ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہی انہوں نے بات کی ہے. آپ اس پر کوئی مزید رہنمائی کی بات کرنا چاہتے ہیں اس نظر کے حوالے سے؟ میرے خیال میں تو جو شیخ نے فرمایا بالکل درست فرمایا ہے. جو بڑی بلکہ وضاحت کے ساتھ ہی بات ہوگی، اس میں ابھی کوئی تشنگی نہیں رہ گئی کہ نظر جو ہے وہ اس کا لگنا بالکل برحق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق. اور ہر حاسد جو ہے اس کی حسد کی وجہ سے بھی نظر لگ سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ نظر حسد سے لگے. ہاں جی، وہ محبت سے بھی لگ سکتی ہے. محبت سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑی محبت سے بھی کسی کو دیکھنا چاہیے. پسندیدگی جو ہے وہ جیسے خود انہوں نے شیخ نے فرمایا بالکل درست فرمایا، اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے. بالکل صحیح. اور اس میں کوئی ظاہر حسد تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں مجھے بہت یہاں پسندیدگی ہو پہ تفنن طبع کے لیے عرض کروں کہ آپ کی اس بات کا مطلب بندہ آئینہ بھی بڑے غور سے نہ دیکھا کرے، اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے. دیکھ کے نا پھر ماشاءاللہ. ہاں، یہ آپ صلی اللہ کی تعلیم ہے کہ ماشاءاللہ لا حول ولا نہیں لگے گی. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تعلیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چاہے کوئی اپنی چیز پسند آئے چاہے کسی کی. آپ دونوں کو دیکھ کے ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ کہنا چاہیے آپ کو بھی دیکھ کے. اچھا، رہنمائی فرمائیے ہمارے ناظرین کی کہ نظر بد سے بچنے کے لیے کوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعائیں بتائی ہوں. میں درخواست کروں گا ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں کہ جو دعائیں ڈاکٹر صاحب بیان کرنے جا رہے ہیں ان کو سکرین پہ چلایا جائے تاکہ لوگ یاد کر لیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو دونوں نواسے تھے حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو نظر کے لیے دم فرماتے تھے. اس کا آپ نے جو حوالہ دیا کہ یہ وہ دم ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کیا کرتے تھے، تو میرا خیال میں یہ نسبت بہت بڑی بن جاتی ہے. بڑی نسبت. ہاں جی. اور اس میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. تو یہ الفاظ وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے کہ جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بھی دم کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ان کے ذریعے دم کرتے تھے. اور اسی طرح جو ایک اور روایت ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابی بتاتے ہیں کہ معوذتین کے نزول سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر جنوں کی نظر سے بھی اور انسانوں کی نظر سے بھی الگ الگ پناہ مانگا کرتے تھے. لیکن جب معوذتین کا نزول ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو اپنا لیا اور باقی ہر چیز چھوڑ دی. یہ الفاظ ہیں اس حدیث مبارکہ. اور اس میں پھر دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ صبح اور شام یہ سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، آخری تینوں کل شریف جو ہیں، ان کو صبح کے وقت بھی 3 دفعہ پڑھ لیا جائے اور شام کے وقت بھی 3 دفعہ پڑھ لیا جائے تو یہ ہر چیز سے تمہیں کفایت کریں گے.
یہ بھی ایک بہترین دم ہے، کیونکہ اس میں سورۃ الفلق کے اندر من شر حاسد اذا حسد کا الفاظ حسد سے بھی ہے وہ بھی اور واضح طور پہ ہے، اور جادو، ہر طرح کے جادو ٹونا، برائی سے ہر طرح کی برائی کے لیے انشاءاللہ یہ بہترین جو ہے وظیفہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح یہی ایک الفاظ جو ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کے جو الفاظ ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی جگہ پہ وہ اترتا ہے، یعنی وہاں قیام کرتا ہے، تو وہ اگر اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے تو جب تک وہ وہاں موجود ہے اس کو کسی چیز سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں بھی اس طرح کے ہر طرح کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے۔ اور نظر بد کے لیے خاص طور پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ جس کو نظر لگ جائے، اگر پتہ چل جائے کہ نظر کس کی لگی ہے، تو پھر جس کی نظر لگی ہے اس سے کہا جائے کہ وہ وضو کرے، اور اس کے وضو کا پانی لے کے جس کو نظر لگی ہے اس کو غسل کرایا جائے، اچھا، اس پانی کے ساتھ، تو اس سے وہ نظر کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ جو واقعہ شیخ نے بیان، کیسے پتہ چلے گا کس کی نظر لگی ہے؟ اگر پتہ چل گیا، اگر نہیں پتہ چلا تو پھر یہ دوسرے جو وظائف ہیں، جی ٹھیک، دوسرے جو اوراد ہیں، یہ انشاءاللہ کفایت کرتے ہیں۔ لیکن اس پر کوئی ایسی علامت کو نشاندہی کی سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فلاں بندے کی نظر لگی ہے، اس حوالے سے کوئی ایسی رہنمائی موجود ہو؟ نہیں، وہ جو واقعہ جو شیخ نے بیان فرمایا ہے وہی واقعہ اس کے بارے میں ہے کہ وہاں تو وہ واضح طور پہ تھا کہ وہ ایک صحابی نے دیکھا اس کو نہاتے ہوئے، صحیح، تو پتہ چل گیا کہ اس کی صحیح، اسی لیے یعنی اسی کہ نسبت سے پرٹیکولر ایسے واقعات ہو اگر سکتے ہیں، اگر کہیں کسی کو پتہ چل گیا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے، ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، وہ سیڑھی سے گر جاتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اچھا وہ ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو میری نظر لگی، ٹھیک، تو جس کی نظر لگی ہے اگر پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہ کے طریقہ لیے ہے کہ وضو کر کے اس کے پانی کے ساتھ اس کو نہلایا اس کے علاوہ ایک اور تعلیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے صحیح حدیث مبارکہ میں کہ ہر نعمت کے لیے جو ہے نا کوئی نہ کوئی، ہر نعمت وہ محسود ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جس کو بھی اس طرح سے شر کا ڈر ہے تو وہ اپنے اس طرح کے جو معاملات جن میں نظر لگنے کا اندیشہ ہے ان کو چھپا لے۔ اللہ اکبر، ان کو چھپانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ چھپا کر بھی تاکہ دوسروں کی نظر بد سے وہ محفوظ رہ سکے، یہ بھی ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہت شکریہ آپ کا محترم حافظ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ ناظرین اکرام، آپ نے سنا یہ حسد جو ہے نا، یہ ہمارے دلوں میں پنپنے والے ایک جذبے کا نام ہے۔ اگر یہ جذبہ محمود ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن عموماً حسد کا جب نام لیا جاتا ہے تو یہ مذموم جذبے کا نام ہی ہے، اور اس کی آپ نے سنا کہ جنت کے راستے میں رکاوٹ ہے، ایمان ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ حدیث آپ نے سنی کہ دین مونڈ لیتا ہے وہ بندہ جو حسد کرنے والا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ہی بھتیجوں کے ساتھ، اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ، اپنے ہی عزیزوں کے ساتھ، ہم دوستوں کے ساتھ حسد کرنے لگتے ہیں۔ کسی کو نعمت ملے تو اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو، ہمارے کسی عزیز کو کوئی نعمت ملی ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کے دل میں آئے تو آپ مصلح بھی چاہ لیں، جس اللہ نے آپ کے اس بھائی کو دی ہے وہ اللہ آپ کو بھی دے سکتا ہے، اس کی طرف رجوع کریں، یہی اس کا حل ہے۔ اپنے دلوں سے حسد، بغض اور کینے کو ختم کریں۔ یہ رمضان المبارک کے مقدس لمحات ہمارے لیے یہی پیغام تو لائے ہیں، ہم اپنے دل کو صاف کر لیں تاکہ جنت تک پہنچ جائیں۔ ہمارے اعمال اس وقت قبول ہوں گے جب سینہ حسد سے پاک ہوگا۔ حسد سے بچنا چاہیے، یہ بہت بری چیز ہے، یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دیکھیے کہیں ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو رہی ہوں۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد ابرار ظہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ایمان کی شبنم، رحمت کی چھم چھم، آیا نیکیوں کا ایسا موسم، برکت کے لمحے، تسبیح کے نغمے، نیکیوں کی بوندیں ٹپ کے ٹم ٹم، تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔